السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹاک. میں ہوں عتیق عزیز. آج بات کریں گے ناظم جوکھ کے قتل کے حوالے سے. یہ تقریباً کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے کہ کراچی کے ضلع ملیک کے اندر ایک شخص ناظم جوکھ نامی جو سوشل میڈیا پہ صحافت کا کردار ادا کر رہا ہے، ایک صحافی تھا. سوشل میڈیا پہ ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتا تھا. اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ کچھ وڈیرے سیاستدان بھی ہیں، جو وڈیرا بھی ہے، وہ لوگ تلور کا شکار کر رہے تھے، اور اس شکار کے حوالے سے اس نے وہ ویڈیو بنا لی ان کی، جو غیر قانونی شکار تھا. تو ان لوگوں نے اس کو پکڑا، اس کو دھمکیاں دی، اور پھر جو وڈیرے نے اس کو فارم ہاؤس پہ بلایا، اور فارم ہاؤس بلانے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. آپ نے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. یہ انتہائی ظلم ہوا ہے ایک شخص کے ساتھ. اس حوالے سے آج آپ سے بات کرنی ہے، لیکن اس کے کیس میں آج ایک اہم رخ کی طرف چلا گیا وہ کیس. تو اس پہ انشاءاللہ آج آپ سے بات کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے گا. ناظرین، ناظم جوکھ قتل کے حوالے سے جو وہاں کے ایم پی اے اویس، جام اویس، اور ان کے بھائی عبدالکریم، اور جام عبدالکریم، ان لوگوں پہ یہ ناظم جوکھ کا جو قتل کیس کے حوالے سے تھا، ان کے خلاف پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی. تو کس طریقے کے ساتھ ایف آئی آر درج کرائی گئی؟ لوگوں نے سپر ہائی وے جو کراچی کی مین شرح ہے اس کو بلاک کیا، اور اس کے بعد پریشر بلڈ اپ ہوا میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ. پیپل پارٹی سے ان کا تعلق تھا، بلاول پہ پریشر گیا، اور بلاول زرداری اور دیگر سی ایم این ایکشن ہوئے، اور پولیس نے بالآخر فائنلی وہاں اویس صاحب کو گرفتار کر لیا. اب جام اویس اس وقت پابند ثلاثہ ہے. کیس ہوا، اور کل عدالت کے اندر کیس نے اہم رخ اختیار کیا جب جام اویس کا جو ملازم تھے انہوں نے یہ کیس اپنے سر لے لیا. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھیں، یہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے وڈیرا سسٹم جو ہے، جب بھی ان وڈیرے یا ان کی آل اولاد یا ان کی فیملی میں سے کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی قانون نہیں ہوتا. اگر کہیں کبھار میڈیا کے پریشر سے اور لوگوں کے پریشر سے یا دباؤ سے اس پہ کوئی ایکشن لیا بھی جائے تو ان وڈیروں کے جو پالتو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے ملازمین ہوتے ہیں، وہ یہ کارنامہ، یہ قتل ہو، یہ جرم ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے سر لے لیتے ہیں، اور وڈیرے اس طرح بچ جاتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. ناظم جوکھ کے قتل میں ملوث اویس کے ملازمین نے یہ قتل اپنے سر لے لیا، اور اس کی قوی امکان ہے کہ اویس آئندہ سماعت پہ یا ایک دو سماعت بعد وہ چھوٹ جائیں گے. ناظرین، افسوس اور دکھ اس بات کا نہیں ہوتا، یہ 2% وڈیروں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو کس طرح یرغمال بنایا ہوا ہے. کس طرح یہ 2% لوگ ہمارے پورے 98% لوگوں پہ حکمرانی کرتے ہیں. 1947 میں ہم آزاد تو ہو گئے، لیکن ان وڈیروں سے، ان جاگیرداروں سے ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہماری طرح کے ہی غریب لوگ ہوتے ہیں. آج ناظم جوکھ کا قتل جن لوگوں نے اپنے سر لے لیا ہے وہ ہم میں سے ہی لوگ تھے. ان کو چاہیے تھا، اگر ان کے پاس ضمیر ہوتا، سوچ ہوتی، تو وہ اس غریب کا ساتھ دیتے، لیکن نہیں دیا. ناظم جوکھ جیسے کئی ناظم آئے، مر گئے، مار گئے، کچل دیے گئے. بدقسمتی سے غریب آدمی کے لیے، عام لوگوں کے لیے کے سامنے، اور یہ عام لوگ ان جاگیرداروں، ان وڈیروں کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی حیثیت سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے ناظم جوکھ کے بچوں کو دیکھا، ان کے، میں جس حوالے سے بتا نہیں سکتا کتنا دکھ ہوتا ہے. کس بے دردی کے ساتھ اس کو گھر بلایا گیا، وہ فارم ہاؤس پہ گیا، اس کے پاس وہ ریکارڈنگ اس کے موبائل میں آج بھی موجود ہے جس میں اس کو بلایا گیا، اور وہاں پر اس کو تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا. کون ذمہ دار ہے اس کا، اس کے بچوں کا؟ اس کے بچوں کو کون جواب دے گا؟ وہ سوال پوچھتے ہیں، ریاست پاکستان سے سوال پوچھتے ہیں، ہمارے اداروں سے سوال پوچھتے ہیں. کیا یہاں کوئی قانون نہیں ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں ایک پرندہ پر نہیں مار سکتا کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ، کسی وڈیرے کے فارم ہاؤس پہ، جب تک اس کا حکم نہ ہو. وہاں ایک نوجوان کا قتل ہوتا ہے، اور ملازمین اپنے سر لے لیتے. کیا اس وڈیرے کو نہیں پتہ تھا؟ وڈیرے کی اجازت کے بغیر وہ ملازمین پانی تک نہیں پی سکتے، ان کی اوقات یہ ہوتی ہے. لیکن عدالتیں خاموش، نظام خاموش. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے
تو ان لوگوں نے وہاں اس کی گاڑی کے وہ پروٹوکول کے اندر ایک نوجوان آیا، اس کو مار دیا گیا. کیا ہوا؟ ملازمین پہ نے اپنے سر کیس لے لیا، بات ختم. یہ جو ہماری ہراسمنٹ کے حوالے سے جو ادارہ ہے جس کی ہیڈ ہے کشمالہ طارق صاحبہ محترمہ، ان کے بیٹے نے گاڑی کے نیچے کچل دیا ایک فیملی کو، وہاں بھی اس کے ملازمین نے وہ کیس اپنے سر لے لیا. افسوس. کب تک کی چلے گا؟ اس سے تو بہتر تھی ہم انگریزوں کی غلامی کر رہی تھی، کم از کم افسوس تو نہیں ہوتا تھا. یہاں اپنوں کی غلامی کرنی پڑ رہی. کب تک؟ جب تک آپ لوگ نہیں بولو گے، جب تک آپ میں سے وہ لوگ ان کی سہولت کار بننا چھوڑیں گے نہیں، جب تک آپ میں سے آپ کا ڈر ان کی طاقت ہے، آپ کی سہولت کاری آپ کے دوسرے بھائیوں کی دشمن ہے. ہم جیسے لوگ ان کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم لوگ اگر کھڑے ہو جائیں، میں کہتا ہوں 100 آدمی کھڑا ہو جائے گاؤں سے، ان وڈیروں، ان چودھری، ان جاگیرداروں کی ہم بولتی بند کر سکتے ہیں، لیکن نہیں. خیبر سے لے کے کراچی تک ہر جگہ وڈیرا راج ہے. کیا ظلم نہیں ہوتا؟ جب چاہو جس کو چاہو جرگے میں بلا کر لوگوں سے اپنے فیصلے کرتے ہیں. او بھائی کیوں؟ کیا اس ملک میں قانون نہیں ہے؟ لیکن ہر جگہ وڈیرا سسٹم، ہر جگہ وڈیرا راج. آخر کب تک؟ کیا یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اور دیگر ہمارے بزرگوں نے اس لیے ہمیں یہ ریاست پاکستان دی تھی کہ وہاں انگریزوں سے ہم آزاد ہو کر آئیں اور یہاں اپنوں کے وہ شکنجے میں ہم پھنسے؟ کہ ان وڈیروں اور جاگیرداروں سے آزادی ہم نے اس لیے لی تھی کہ ہم ان کی غلامی کریں گے؟ میرا سوال اس 98% لوگوں سے ہے. تمہاری 2% لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، 2% لوگوں کی اس قسم کی وفاداری، کتوں والی وفاداری کی وجہ سے وہ 98% لوگوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں. کب تک کرتے رہیں گے؟ سوچو. کیا تمہارے پاس ضمیر نہیں ہے؟ بھوکا کوئی نہیں سوتا، بھوکا کوئی نہیں مرتا. جس کو رب بھوکا جگاتا ضرور ہے، سلاتا نہیں ہے. اگر کوئی وڈیرا جاگیردار تمہیں غلط قسم کی، تمہارے پاس نوکری، تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ تمہیں نوکری چھین لے گا، گاؤں سے نکال دے گا، اس کے خلاف ڈٹ جاؤ. گاؤں سے نکالتا ہے نکل جاؤ. لیکن کسی اپنے بے گناہ اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہو گئے تم. کیا ناظم جوکیوں کا قتل ان ملازمین نے کیا ہے؟ میں ان ملازمین سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایسے کئی ملازمین ہیں جو اپنے سر ایسے گناہ لے لیتے ہیں اپنے مالکوں کے. کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے 98% لوگ پس رہے ہیں. کسی ایک وڈیرے کو لٹکا دیا جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی وڈیرا کسی کا خون کرنے کی جرت کرے گا. یہ خون خار بھیڑیے ہیں. ان بھیڑیوں میں سے کسی ایک کو لٹکا دو، کسی کے اندر اتنی جرت، اتنی ہمت، اتنی بہادری اتنی نہیں ہوگی کہ وہ کسی غریب کا خون کر سکے. یہاں پر سورا سسٹم ان وڈیروں کے تابع بنا ہوا ہے کیونکہ یہ ووٹ دیتے ہیں. اور اسی ووٹ کی طاقت پہ، جو ووٹ ہم دیتے ہیں، ہمارا ووٹ یہ وڈیرے سودا کرتے ہیں سیاستدانوں سے. نہ ان کو ایس ایچ او کا ڈر، نہ ان کو ایس پی کا، نہ ڈی ایس پی کا، نہ ججز کا، نہ پولیس کا، نہ فوج کا. تھانے غریبوں کے لیے بنے تھے، لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے لیے تھانے بنے تھے، قانون کی حکمرانی کے لیے تھانے بنتے. لیکن ہمارا تھانے دار جب بھی وہ کسی تھانے میں جاتا ہے، پہلے وہ وڈیرے کے دروازے پہ جا کر کتے کی طرح وہاں پر وہ اپنی جا کر اپنے وہ اس سے وڈیرے سے کتے کی طرح بھیک لیتا ہے، کتے کی طرح جا کر کھانا کھاتا ہے اس کے ہاتھ کا. یعنی یہ کہہ لو کہ شاباشی لیتا ہے. بعد میں جا کر وہ وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں. ہمارے ایس ایچ اوز، ہمارے پولیس، ہمارا ڈپارٹمنٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ 100%، لیکن 75% کرپٹ ہے. میں دیکھتا ناظم جوکیوں کے قتل میں گرفتار ہونے والا اس شخص اگر پولیس ریمانڈ دیتی تو سارا کچھ خود اگلتا. لیکن افسوس کی بات ہے کسی کو پرواہ نہیں. لوگ دھڑ دھڑ قتل ہو رہے ہیں. یہ وڈیرے سسٹم سمجھ سے باہر ہے. فیصلہ آپ کرو. کیا آنے والی نسلوں کو بھی ان وڈیروں کا غلام